ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آئیے اس کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 6 باب اور اس کی ہم 13ویں آیت سے دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ یہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جا پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا میرے عزیزو، یہ جو چیپٹر 6واں چیپٹر ہے دانیل کی کتاب کا، اس قدر خوبصورت چیپٹر ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ دانیل دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 بار، یعنی کہ دن میں وہ 3 بار دعا کرتا تھا۔ اور یہ دارا بادشاہ کا زمانہ تھا۔ دارا بادشاہ جو ہے اس کی سلطنت کے دور میں اس وقت ناظم نہیں تھے، اس وقت کوئی ایسے مملکت میں ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن دارا بادشاہ کو یہ پسند آیا کہ وہ ناظم مقرر کرے، وہ اور لوگوں کو یعنی کہ وزیر مقرر کرے۔ تو اس طرح اس نے لوگوں کو جو ہے وہ مقرر کیا، اور ان میں ایک نام دانیل کا بھی آیا۔ اور دانیل کا جب نام آیا تو دانیل کیونکہ خدا سے دعا کرتا تھا، خدا کے آگے جھکتا تھا، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسے سب سے زیادہ عزت جو تھی وہ دی گئی بادشاہ کے حضور میں۔ اور بادشاہ نے انہیں کیا کیا؟ دانیل کو ان سب کا حکمران بنا دیا۔ جتنے بھی وزیر تھے، جتنے بھی ناظم تھے، جتنی بھی حکومت والے لوگ تھے، ان سب کا کیا کیا؟ اس نے حکمران بنا دیا۔ اور یہ کیسے تھا؟ کیونکہ دانیل دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 بار۔ اور جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، کبھی وہ لیٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کبھی وہ گر سکتے ہیں، کبھی وہ پریشانی میں آ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ دیکھیں کہ اگر وہ لوگ، اگر دانیل 3 بار دعا کرتا تھا تو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا وہ سپاہ سالار بن گیا، اسے حکمران بنا دیا گیا، ان سب کا وزیر جو تھا وہ سب سے بڑا وزیر بن گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان وزیروں نے، ان ناظموں نے کیا کیا کہ سوچا کہ یہ دانیل جو ہے، یہ حالانکہ یہ تو اسیر ہو کے آیا ہے، کسی دوسرے علاقے سے، یہودا کے علاقے سے آیا ہے، یہ تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بادشاہت کا بھی نہیں ہے، مگر یہ ہمارا وزیر بن گیا ہے، ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے سر سے اتر جائے، اس کی بادشاہت جاتی رہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، ہم تجھے ایک بات بتاتے ہیں کہ تو اپنے ملک میں ایک اناؤنسمنٹ کر دے کہ 30 دن تک کوئی جو ہے وہ تیرے سوا یا جو اس ملک میں جو بت ہیں ان کے سوا کوئی اور عبادت نہ کرے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف تیری جو ہے تجھے سجدہ کیا جائے اور کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کی جائے، اور جو کوئی دوسرے خدا کی عبادت کرے گا اسے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے۔ تو جب اس سے یہ حکم بادشاہ کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ فرمان جو ہے وہ جاری کرنا ہے، تو میرے عزیزو، ان وزیروں نے، ان ناظموں نے پیپر دیا اور اس پر سائن کرا لیے بادشاہ کے، اور اس کے اوپر سٹیمپ لگوا دی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دانیل دن میں 3 بار دعا کرتا ہے، اور جو لوگ دعا کرنے والے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چاہے جون سا مرضی فرمان جاری ہو جائے۔ جو دعا کرنے والے ہیں، جو خدا کے حضور جمع ہونے والے لوگ ہیں نا،
وہ کن چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو جب یہ فرمان جاری ہو گیا، بادشاہ نے سائن کر دیے، اسٹیمپ لگا دی، اور فرمان جاری ہو گیا کہ 30 دن تک صرف اور صرف بادشاہ کی پرستش کی جائے اور کسی کی پرستش نہ کی جائے. تو میرے عزیزو، جب یہ فرمان جاری کیا گیا تو یروشلم کی طرف بادشاہ کا جو دریچہ تھا، جو دروازہ تھا، وہ کھلتا تھا، اور دانیل اس کے سامنے اسی جگہ پہ وہ ہیکل میں جا کر، یروشلم میں جا کر وہ 3 بار دعا کرتا تھا. تو جب بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا اور دانیل نے، اس نے بھی بادشاہ کی بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنے خدا کی بات پر غور کرتا تھا اور دن میں 3 بار دعا کرتا تھا. جب وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا اس نے چھوڑی نہیں ہے، جب دعا کرتا رہا تو جو اس وقت کے ناظم تھے، جو وزیر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر بادشاہ کو جا کے بتایا کہ بادشاہ، کیا تو نے یہ فرمان جاری نہیں کیا کہ کوئی تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، مگر تیرے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو تیری حکم عدولی کرتا ہے. اس وقت موبائل تو تھے نہیں، یا ویڈیو تو اس وقت بن نہیں سکتی تھی، ایسی کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح بادشاہ کو یقین دلایا ہوگا. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو بادشاہ کو کہا گیا کہ دارا بادشاہ، تیری حکومت میں ایک شخص ہے جو تیرے حکم کو نہیں مانتا. تو جب دانیل کا نام لیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اسے لے کر میرے پاس آؤ. جب لے کر آئے تو حکم دیا گیا کہ اسے جا کے جو ہے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے. لیکن اس سے پہلے بادشاہ پریشان تھا، اور بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈالا جائے. سارا دن گزر گیا، بادشاہ نے چاہا کہ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے یہ فرمان جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے، مگر کیونکہ ناظم اور وزیر جمع تھے، موجود تھے، انہوں نے فورس کیا کہ بادشاہ، مادیوں کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، اور تو اس کو جو ہے اس کو جیل میں ڈال دے، اس کو اس شیروں کی ماد میں ڈال دے، تاکہ شیر جو ہے وہ اس کو کھا جائیں. اور شیروں کو بھی بھوکا رکھا گیا تھا تاکہ جیسے ہی دانیل کو ڈالا جائے فوراً شیر اس پر جھپٹ پڑے. تو میرے عزیزو، جب یہ بات ہو گئی، بادشاہ نے بڑی کوشش کی، مگر بادشاہ اپنی کوشش میں ناکام رہا. جب ناکام رہا تو دانیل کو شیروں کی ماد میں جب ڈالا گیا تو بادشاہ سلامت، دارا بادشاہ جو کہ دانیل سے پیار کرتا تھا، جو کہ دانیل کی فیور میں تھا، اور دارا بادشاہ نے کہا کہ تیرا خدا تیری حفاظت کرے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. دیکھیں میرے عزیزو، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر بادشاہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ دانیل، تیرا خدا تیرے ساتھ ہو. تو میرے عزیزو، جب دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ پریشانی کی حالت میں اپنے گھر گیا. وہ بڑا پریشان رہا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا گیا اور شیروں نے دانیل کو چھوا تک نہیں. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. دانیل شیروں کی ماد میں ضرور تھا، مگر شیروں کے منہ کس نے بند کر دیے؟ ہمارے خدا نے بند کر دیے، کہ وہ شیر جو تھے وہ دانیل کو چھو بھی نہیں سکے. ہاللیلویا. یہ ہمارا خدا ہے جو بھوکے شیروں کے پیٹ روحانی طور پر بھر دیتا ہے. وہ اس قدر سیر اسودہ ہو گئے ہوں گے کہ انہیں بھوک ہی لگی اور وہ دانیل کے پاس تک نہیں آئے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل شیروں کی ماد میں ہے، اور دارا بادشاہ صبح صبح ہی جو ہے وہ دانیل کے پاس آیا، اس ماند کے پاس آیا، اور جا کر آواز دی ہے، دانیل تو زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں بادشاہ میں زندہ ہوں، دیکھ میرے خدا نے مجھے شیروں کے منہ سے بھی
اور بادشاہ کہتا ہے تیرا خدا مبارک ہو جس نے تجھے شیروں کے منہ سے بچا لیا ہے۔ ابلیس جو کہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے پاس رہیں، مگر ہمارا خدا ابلیس کے حوالے نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ابلیس کے منہ سے بھی بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ابلیس تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ پھنس جائیں، یہ مصیبتوں میں رہیں، مگر ہمارا جو خدا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں رہیں۔ تو میرے عزیزو، دعا کا اس قدر رزلٹ ہے، دعا کا اس قدر اثر ہے کہ خدا دعا کے ذریعہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خدا دعا کے ذریعہ سے معجزات کرتا ہے، شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، اور سردی آپ کو جتنی مرضی لگ رہی ہو وہ سردی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب خدا کے ساتھ ہوں گے تو پھر نہ موسم کی پرواہ نہ کسی اور چیز کی پرواہ رہے گی، بلکہ صرف اور صرف اپنے خدا کی پرواہ ہمیں ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا ہمیں ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر دارا بادشاہ کی طرح بھی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا خدا مبارک ہے۔ آپ جاب پہ جاتے ہیں، جاب پہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں، تو پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کو ہر مصیبت سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا ہمیں ہر مصیبت سے بچاتا ہے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے، چاہے وہ شیروں کی ماند ہو، چاہے وہ جلدی پھٹیاں ہو، چاہے کہیں کچھ بھی ہو، ہمارا خدا ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ صدرک مسرک اور عبدالنجو کو بھی جلدی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ جب وہاں پہ ڈال دیا گیا تو بادشاہ جو ہے وہ جب دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ میں دیکھوں کس طرح وہ لوگ جل گئے ہیں، کس طرح ان کا کیا انجام ہوا ہے، اور جب وہ دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہے، کہتا ہے پھینکے تو ہم نے 3 تھے لیکن نظر مجھے 4 آ رہے ہیں، اور چوتھے کی جو صورت ہے وہ الہزادے کی سی ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے، وہ اس قدر روحانی ہے کہ جس کے سامنے آگ بھی جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، یہ قدرت ہے ہمارے خدا کی کہ آگ بھی چھو نہیں سکتی، شیر بھی چھو نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ خود ہمارا خدا جو ہے وہ دریاؤں کو، سمندروں کو چیر کے رکھ لیتا ہے اور اس میں رستہ بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس خدا کی قدرت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم ہر روز جھکتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی دانیل عبادت کرتا ہے، جس کے صدرک مسرک اور عبدالنجو عبادت کرتے ہیں، جس کی ابراہیم عبادت کرتا ہے، جس کی میرے عزیزو یعقوب عبادت کرتا ہے، جس کا میرے باپ اور انبیاء زادے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز میں قادر ہے اور ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، دانیل کی طرح ایماندار بننے کی ضرورت ہے، دانیل کی طرح پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ جاب پہ ہیں، آپ کو کہیں پہ بھی موقع مل گیا ہے، آپ کسی نکر میں آپ کو جگہ مل گئی ہے، تو وہاں پہ جا کر ضرور دعا کریں۔ آپ اپنا ٹائم دیکھیں کہ میرا یہ ٹائم جو ہے یہ فری ہے، اس ٹائم پہ میں 5-10 منٹ جو ہے دعا کر سکتا ہوں، تو آپ ضرور وہ ٹائم نکالیں اور جا کر اس جگہ پہ دعا کریں۔ جہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں پہ تو دعا کرتا ہے وہ حصے میں تیرے نام کر دوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا وہ حصے میں تیرے نام کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ ہماری یہ آواز جو ابھی اس وقت جو ہماری آواز گونج رہی ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آواز پھر بھی اس جگہ پہ قائم رہے گی۔ اور آپ اگر کسی بھی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ اگر دعا کریں گے تو آپ کی آواز اس جگہ پہ گونجے گی، اور آپ کی آواز آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، اور خدا اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے لوگ اس جگہ پہ جو ہیں
وہ عبادت کرتے ہیں. آپ کا خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کا خدا آپ کی ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. موبائل لے لیتے ہیں ہم اور موبائل کے شیشے کے اوپر ایک پروٹیکٹر لگواتے ہیں, ایک شیٹ لگواتے ہیں تاکہ اس کی سکرین جو ہے وہ ٹوٹے نہ. پروٹیکٹر ٹوٹ جائے لیکن شیشہ نہ ٹوٹے. پروٹیکٹر لگا دیتے ہیں. ہمارا خدا تو اس پروٹیکٹر سے بھی بڑھ کر ہے. ہمارا خدا اس پروٹیکٹر سے بھی بڑھ کے ہے جس نے اپنا خون ہمارے چاروں طرف لگا دیا ہے تاکہ ہمارا اس کا خون ہمارے چاروں طرف گردش کرے اور ہم کسی مصیبت میں نہ پھنسے. میرے عزیزو, یہ ہمارا خدا ہے. یہ اس خدا کی قدرت ہے جو ہر وقت ہمیں سنبھالتی ہے, اور خدا کی قدرت ہمارے ہر وقت ساتھ ہے. تو میرے عزیزو, ہمیں دانیل کی طرح بننے کی ضرورت ہے. ہم دن میں 3, 4, 5 مرتبہ جتنی بار بھی ہمیں موقع ملے ضرور دعا کریں. چاہے 5 منٹ ملے, 10 منٹ مل جائیں, آپ کو جتنا بھی ٹائم مل جائے آپ ضرور دعا کریں تاکہ ہمارا خدا ہماری دعا کا جواب دے. سو خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.